مذاق بنا دیا، اللہ کی قسم مذاق بنا دیا ہے. تم ایک چاند پہ، تم ایک تاریخ پہ اپنے آپ کو جو ہے فکس نہیں کر پاتے ہو. تو یہ بہت بہت بری بات ہے. اور میں کہتا ہوں کہ جو لوگ ان لوگوں نے دیدہ دانستہ کہتے ہیں کہ حق بات جان کر جو ہے، حق بات جان کر جو ہے اس سے جو ہے روگردانی کرنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے. ایک تو ہوتا ہے نا انجانے میں ہو جائے، ٹھیک ہے پہلی تاریخ کو کچھ ہوا، کچھ غلط فہمی تھی، اس کے بعد رجوع کرنے میں تم نے اس کو انا اور ضد اور ہٹ درمی کا کیوں؟ کیونکہ تمہیں حسد ہے، تمہیں بغض ہے، اور تمہارا بغض اور حسد سامنے آ رہا ہے. اور تم پہلے بھی جو ہے نا عوام جو ہے نا کہتے ہیں آواز خلق نکارائے خدا. پہلے بھی اگر سوشل میڈیا کو آپ خود جا کے دیکھ لیں، مجھے لگتا ہے ہزاروں کی تعداد میں جو ہے تبصرے جو ہیں ان پر چوٹ کی گئی ہے، لیکن یہ ہے کہ ٹس سے مس نہیں ہو رہے. تو یہ بہت بری بات ہے. آپ نے صحیح فرمایا. ہمارے غیر مسلم بھائی کیا سوچتے ہوں گے مسلمانوں کے متعلق؟ تو یہ بہت بری بات ہے. ان کو جو ہے ان چیزوں سے باز رہنا چاہیے، اور اس کے لیے رول بنتا ہے مسلمانوں کا، مسلم دانشوروں کا، مسلم نوجوانوں کا. اور میں ایک بات آپ کے وساطت سے پہنچانا چاہتا ہوں. جو علماء اکرام آج پہ سٹیج پہ چڑھ کے کہہ رہے ہیں نا بھائی ہم انبیاء کے وارث ہیں، ٹھیک ہے بھائی، اچھی بات ہے، آپ نے علم سیکھا ہے. اور تمہارے جو ہے میں دیکھ رہا تھا پچھلے دنوں جو چلا چلا کے کہہ رہے تھے مسلمانوں تمہارے ہاں نیا بچہ پیدا ہوتا اس کے کان میں اذان کون دیتا، تمہاری بیٹی اور تمہاری بہن کا نکاح کون پڑھتا، تمہارے والدین کا جنازہ. گویا یہ کہہ رہے تھے کہ ہم ہی ہیں، ہم سب کچھ کر سکتے ہیں. حالانکہ اسلام میں کوئی کلیسائی نظام نہیں ہے. آپ دیکھ رہے ہیں عوامل ہر نیوز اور میں ہوں شاہ نواز. جس طرح سے آپ سب جانتے ہیں چاہے عید ہو یا رمضان ہو، چاند جو ہے دیکھ کر ہی جو ہے یہ پتہ لگایا جاتا ہے کہ رمضان کا روزہ کب ہے اور عید کب ہے. اور پچھلے کچھ دنوں سے جو ہے شب قدر کو لے کر جو ہے ایک تنازع چل رہا ہے، جس میں الگ الگ علماء کرام جو ہیں الگ الگ بیان دے رہے ہیں. اسی سب پہ بات چیت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں یونائٹڈ پیس الائنس کے چیئرمین میر شاہد سلیم جی. سر سواگت ہے ہمارے چینل پہ آپ کا. بہت بہت شکریہ شاہ نواز صاحب. سر کیا کہنا چاہیں گے جو یہ تنازع ابھی کچھ دنوں سے دیکھنے کو مل رہا ہے؟ یہ مجھے لگتا ہے ہمارے لیے بہت بدقسمتی کی بات ہے. یہ ویری انفارچونیٹ ہے کہ جس طریقے سے امت مسلمہ میں خاص طور پر مسلمانہ نے جموں کشمیر میں پھوٹ ڈالنے کی مجھے لگتا ہے دیدہ دانستہ کوشش کی جا رہی ہے. اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے میں اس میں جانا نہیں چاہتا، لیکن جو ہمارے سامنے جو چیزیں آتی ہیں وہ یہ ہے کہ یکم رمضان جو ہے اس کا اعلان جو ہے وہ روحیت ہلال کمیٹی نے کیا، اور جمعرات 23 مارچ کو لوگوں نے پہلا روزہ کہا ریاست کی اکثریت نے، جو ایسا کہ ہوتا آ رہا ہے پچھلے 60-70 برسوں سے روحیت ہلال کمیٹی کو ہم فالو کر رہے ہیں. اس کے لیے کچھ سیاسی وجوہات نہیں ہیں کہ پاکستان کو برادر مسلم ملک ہے وغیرہ وغیرہ، نہیں. یہ جغرافیائی معاملات ہے، اس میں ایکویٹر ہوتا ہے، اس میں کیا ہوتا ہے کون کون، کیونکہ اگر دیکھا جائے کہ دلی اور کیرلا اور باقی جگہیں ہم سے اس حوالے سے بہت دور پڑتی ہیں، تو پاکستان لاہور وغیرہ یہ علاقے قریب پڑتے ہیں. تو یہ اسی وجہ سے جو ہے پچھلے 70 سالوں سے چلا. تو اس میں یہ ہوا کہ اس دن ہمارے مفتی اعظم مفتی بشیر الدین کے فرزند ارجمند جو ہے مفتی ناصر اسلام نے اعلان کیا کہ جی یہ جی کہیں دور سے خبر آئی ہے، تو لہٰذا انہوں نے اس پہ اختلاف کیا. کہانی جمعے کو جو روزہ رکھا جائے گا پہلا روزہ 24 کو، اس کے 2-3 کے دوسرے دن جب چاند چڑھا تو سب چاند خود اپنے آپ میں گواہی دے رہا تھا کہ میری آج 2 تاریخ ہے. چاند بڑا جسیم تھا، واضح تھا، سب تھا. تو اس کے بعد مفتی صاحب کی خبر لینا شروع کر دی، بوچھاڑ ہوئی. اور لوگوں کو حق بھی ہے، مجھے لگتا ہے اسلام میں بھی یہ کوئی کہ تنقید کا حق نہیں ہے. اگر آپ کا عالم ہو، آپ کا کوئی بھی بندہ ہو، کیونکہ نبی تو ہوتے نہیں، معصوم تو ہوتے نہیں. علماء اکرام اپنے آپ کو معصوم سمجھ رکھے اور سارے مسلمانوں کو یرغمالی بنا رکھا، یہ تو بہت بڑی بدقسمتی ہے. تو اسی تنقید کے مد نظر اور وہ دباؤ میں بھی آگے، اور آس پاس سے بھی جو وادی کی اکثریت جو ہے پہلے سے، اور جموں میں بھی اکثریت جو ہے جمعرات سے روزے دار ہے. تو پھر انہوں نے 28 تاریخ کو جموں کشمیر کی متحدہ مجلس علماء عالموں کی ایک کونسل ہے، ایک اتحاد ہے، انہوں نے اجلاس کیا. اجلاس میں انہوں نے یہ طے کیا، بلکہ مفتی نے آن ریکارڈ ہے، انہوں نے معذرت بھی پیش کی، کہا میں غلطی پر تھا، اور انہوں نے اپنی طرح طرح کی باتیں کہیں، اور یہ کہا کہ شب قدر جو ہے، کیونکہ رمضان کے پہلے روزے کی وجہ سے پورا رمضان کا کیلنڈر جو ہے اپسیٹ کر دیا تھا ہمارے کچھ لوگوں نے. انہوں نے کہا 17 تاریخ کو جو ہے وہ شب قدر منائی جائے گی، اور 14 اپریل جو ہے وہ جمعۃ الوداع جو ہے تصور کیا جائے گا. تو مگر آگے چل کر یہ ہوتا ہے کہ پھر 2-3 دن کے بعد سارے لوگوں نے سب نے ویلکم کیا، اس کی پذیرائی کی، اس فیصلے کا خیر مقدم کیا ریاست کے کونے کونے سے. اور پھر ہمارے رجوری پونچھ کے پیر پنچال کے کچھ مولویوں کو پتہ نہیں کیوں پیٹ میں درد ہو رہا ہے. وہ کیونکہ ایک بات کہہ چکے ہیں
چاہے غلطی سے ہی، لیکن اس کو منوانے کے لیے ان کو 10 جھوٹ اور بولنے پڑتے ہیں۔ پھر انہوں نے اسی ضرورت کے تحت کل ایک اجلاس منعقد کر دیا، اس کو نام دیا صوبہ جموں کا اجلاس۔ پہلے تو صوبہ جموں کا اجلاس تھا نہیں، کچھ لوگ تھے 2-3 اضلاع کے، اور نہ تو تمام پھر کہا جی تمام مسلک اس میں موجود ہیں، تمام مکاتب فکر ہیں۔ اس میں انہوں نے دیوبندی حضرات کو 1-2 کو چٹھی لکھی، وہ 2-3 آگے، پہلے ان کو شامل نہیں کیا گیا، پہلے ان کو جلسہ گاہ سے باہر رکھا گیا، دیر کے بعد شامل کیا گیا، پھر اندر جو طے ہوا اس سے ہٹ کے انہوں نے میڈیا سے بیان کیا۔ ہمارے سورسز نے بتایا کہ اجلاس میں یہ طے ہوا کہ ہم رویت حلال کمیٹی بنائیں گے۔ پہلے یہ مجھے بتائیے کہ ان ملاؤں سے رویت حلال کمیٹی کیا بنے گی، جو لوگ محلہ کی مسجد تعمیر کرنے کے لیے بھی کتب نما استعمال کرنا نہیں جانتے، جو قبلہ نمائی اور قبلہ کو پہچاننے سے بھی قاصر ہیں۔ یہ ایک سائنٹیفک موضوع ہے، یہ ایک اسٹرونومی کا موضوع ہے، یہ ایک فلکیات کا موضوع ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ اگر رویت حلال کمیٹی بنانی ہے ریاست جموں کشمیر کو، کہیں درخشاں اندرابی کو، تو سونم لوٹس کو اس کا چیف بنا دیا جائے، وہ بہتر ہے، کیونکہ وہ محکمہ موسمیات ہے، وہ جانتا فلکیات میں کیا ہے، بجائے کہ ہمارا مولوی جو ہے جو جمعرات کا ختم کہنے والا، وہ کیسے یہ کر سکتا ہے، پہلی بات۔ لیکن اس کے بعد میڈیا میں جو بیان کیا، انہوں نے کہا جی با اتفاق رائے یہ پورے جموں کا جو ہے نمائندہ اجلاس تھا، جموں کا صوبائی اجلاس۔ اگر صوبائی اجلاس تھا جیسے تم نے کہا، یہ تو صرف 2 ضلعوں کے لوگ تھے وہاں پہ۔ اس میں انہوں نے کہا جی کٹھوا تھا، سانبا تھا، میں معلوم کر رہا ہوں کٹھوا سانبا سے کون تھا، اور پھر بھدرواہ سے کون تھا، کشتواڑ سے کون تھا، رامبن سے کون تھا، بانیہال سے کون تھا۔ کیا یہ صوبہ جموں میں یہ علاقے نہیں آتے؟ تو تم کیسے صوبہ جموں کے نمائندہ اجلاس وہاں پہ منعقد کرتے ہو؟ اور پھر یہ کہا گیا جی اجلاس میں با اتفاق رائے یہ طے ہوا ہے کہ شب قدر کی رات جو ہے 18 تاریخ کو بنائی جائے، جبکہ ہمارے جو لوگ اس میں شامل تھے، میں نہیں کہوں گا کہ میں کسی مکتب سے کسی اس مسلک سے تعلق رکھتا ہوں، میں ایک بڑا سمپل سا سیدھا سا مسلمان ہوں۔ پہلے میرے اسی ریئیکشن پہ یہ لوگ جو ہے سیکھ پا ہو جاتے ہیں، یار ایک عام مسلمانوں کو گویا یہ شجر ممنوع ہے، یہ بڑا جی یہ ایسی ٹیریٹری ہے جس میں کسی کو بات کرنے کے، انہوں نے بیوقوف بنایا ہوا ہے۔ انہوں نے ہمارے سیدھے سادے بھولے بھالے مسلمانوں کو بیوقوف بنا کر پورے سماج کو یرغمالی بنا رکھا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور باہر آ کر یہ کہتے ہیں جی یہ طے پایا۔ اس کے بعد جو ہمارے 2 مفتی اور ایک مفتی عبد الرحیم صاحب اور مولوی فتح محمد صاحب، انہوں نے کہا بھائی ایسی تو کوئی بات نہیں ہوئی۔ انہوں نے باہر جا کر بالکل ان کے خلاف بولا، میڈیا آپ کے پاس ویڈیوز موجود ہیں، سب موجود ہیں۔ انہوں نے کہا ایسا تو کوئی طے نہیں ہوا، شب قدر اور عید کے بارے میں کوئی طے نہیں ہوا، جبکہ سری نگر کے اجلاس میں طے ہوا تھا کہ 20 اپریل کو جو ہے چاند دیکھنے کی صحیح یعنی کوشش کی جائے گی۔ تو اب اعتکاف بھی اس میں ایک مسئلہ بنا ہوا ہے، کچھ کہہ رہے ہیں 11 سے شروع ہوتا ہے، کچھ کہتے ہیں 12 کو، لہٰذا یہ ان سے ایک جھوٹ جو انہوں نے بول دیا، اس پر پتہ نہیں کس کی ایمان پر کون سی پاورز ہیں، کن حکام کو خوش کرنے کے لیے کنہوں نے ان کو لالچ دی ہے، تو اس کے لیے جو ہے یہ لوگ جو ہے اب جو ہے یعنی فورسیبلی جو ہے یہ مسلمانوں سے منوانا چاہتے ہیں۔ تو جہاں تک آپ عام مسلمان کا ریئیکشن دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ آپ یو کین گو ٹو دا سوشل میڈیا، آپ دیکھیے کس قدر ان کی دھلائی کی جا رہی ہے، خدا کی قسم۔ اور خاص بات، جو لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے ہمارے بریلوی لوگوں کے، جو بااثر رجوری پونچھ کے لوگ ہیں، اس میں وکلا ہیں، اس میں سیاستدان ہیں، وہ ان کی کھچائی کر رہے ہیں، وہ ان کو کہہ رہے ہیں تم ہوش کے ناخن لے لو، تم کس کی ایما پہ یہ سب کر رہے ہو، لیکن یہ ٹس سے مس نہیں ہو رہے، انہیں اپنی بات منوانی ہے۔ تو مجھے لگتا ہے یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے، اور اس میں جو ہے اس وقت امت کو جو ہے بطور خاص مسلمانوں کو جو ہے ان کی سیاست کا، مولویوں کی سیاست کا، ان نیم حکیم مولویوں کی سیاست کا شکار ہوئے بنا امت کے، ملت کے وسیع تر اتحاد کے لیے جو ہے اس متحدہ مجلس علماء کے اعلان کا جو ہے پالن کرنا چاہیے، اس کو فالو کرنا چاہیے، اور وہ کریں گے بھی انشاءاللہ۔ شاہد سلیم صاحب، آپ کو نہیں لگتا جس طرح سے اس کمیونٹی کے بیچ میں جو کافی سمے سے کنٹروورسی چل رہی ہے، تو ادر کمیونٹیز اور ادر ریلیجنس کے بیچ میں کیا میسج جا رہا ہوگا؟ مذاق بنا دیا، اللہ کی قسم مذاق بنا دیا۔ تم ایک چاند پہ، تم ایک تاریخ پہ اپنے آپ کو جو ہے فکس نہیں کر پاتے ہو، تو یہ بہت بہت بری بات ہے۔ اور میں کہتا ہوں کہ جو لوگ، ان لوگوں نے دیدہ دانستہ کہتے ہیں کہ حق بات جان کر جو ہے اس سے جو ہے روح گردانی کرنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ ایک تو ہوتا ہے نا انجانے میں ہو جائے، ٹھیک ہے پہلی تاریخ کو کچھ ہوا، کچھ غلط فہمی تھی، اس کے بعد رجوع کرنے میں تم نے اس کو انا اور ضد اور ہٹ درمی کا کیوں؟ کیونکہ تمہیں حسد ہے، تمہیں بغض ہے، اور تمہارا بغض اور حسد سامنے آ رہا ہے۔ اور تم پہلے بھی جو ہے نا عوام جو ہے نا کہتے ہیں آواز خلق نکارائے خدا، پہلے بھی اگر سوشل میڈیا کو آپ خود جا کے دیکھ لیں،
مجھے لگتا ہے ہزاروں کی تعداد میں جو ہے تبصرے جو ہیں ان پر چوٹ کی گئی ہے، لیکن یہ ہیں کہ ٹس سے مس نہیں ہو رہے. تو یہ بہت بری بات ہے. آپ نے صحیح فرمایا. ہمارے غیر مسلم بھائی کیا سوچتے ہوں گے مسلمانوں کے متعلق؟ تو یہ بہت بری بات ہے. ان کو جو ہے ان چیزوں سے باز رہنا چاہیے، اور اس کے لیے رول بنتا ہے مسلمانوں کا، مسلم دانشوروں کا، مسلم نوجوانوں کا. اور میں ایک بات آپ کے وساطت سے پہنچانا چاہتا ہوں. جو علماء اکرام آج پہ اسٹیج پہ چڑھ کے کہہ رہے ہیں نا بھائی ہم انبیاء کے وارث ہیں، ٹھیک ہے بھائی، اچھی بات ہے، آپ نے علم سیکھا ہے. اور تمہارے جو ہے میں دیکھ رہا تھا پچھلے دنوں جو چلا چلا کے کہہ رہے تھے مسلمانوں تمہارے ہاں نیا بچہ پیدا ہوتا اس کے کان میں اذان کون دیتا، تمہاری بیٹی اور تمہاری بہن کا نکاح کون پڑھتا، تمہارے والدین کا جنازہ. گویا یہ کہہ رہے تھے کہ ہم ہی ہیں، ہم سب کچھ کر سکتے ہیں. حالانکہ اسلام میں کوئی کلیسائی نظام نہیں ہے جیسے یہودیوں کا ہوتا نا، یا عیسائیوں کے ہاں ایک پادریوں کا ایک سسٹم ہوتا ہے، اسی طرح رابائی کا ان کے ہاں ہوتا ہے. وہ سسٹم بنا پاپا 2 پاپا 1 پاپائے روم ہے. تو ایسا کچھ نہیں ہے. اسلام میں ہر شخص پہ فرض ہے کہ اس کو مکمل علم ہونا چاہیے. وہ اپنی جو ہے نا بہن کا نکاح پڑھنے کے قابل ہونا چاہیے، بیٹی کا نکاح، باپ کا جنازہ اور بچے کی اذان اور سارے معاملات. ہمیں ڈیپینڈنٹ نہیں ہونا چاہیے. یہ ایسا طبقہ، یہ انہوں نے خود اسلام میں کوئی مفتی، یہ دوسرے تیسرے، یہ کوئی نہ سند ہے نہ عہدے، اسلام نے ان کو کبھی قبول نہیں کیا ہے. تو اسلام ایک بڑا ڈی سینٹرلائز، ہر شخص کو حق ہے. ہاں ہم ان کی قدر اس لیے کرتے ہیں کہ یہ علم دین سیکھے ہوتے ہیں، لیکن علم دین سیکھ کر جو بلنڈر یہ کر رہے ہیں آئے دن سماج میں، تو اس سے جو ہے نہ صرف اسلام بدنام ہوتا ہے بلکہ جو امت مسلمہ کا اتحاد بھی جو ہے پاش پاش ہو رہا ہے. عام جنتا کے لیے کیا میسج دینا چاہیں گے؟ عام جنتا کے لیے یہ میسیج ہے کہ وہ اس تنازع سے جو ہے سبق حاصل کریں کہ کس طریقے سے ان مولویوں نے جو ہے اپنی روٹیاں سیکنے کے لیے آپ کے سماج کو یرغمالی بنا لیا ہے. آپ اپنے ضمیر اور اپنی کانشس بھی آواز پر جو ہے لبیک کہتے ہوئے جو ہے متحدہ مجلس علماء، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر امت کے وسیع تر اجماع کے لیے، اتحاد و اتفاق کے لیے کوئی فیصلہ لیا گیا ہے ایک بڑے پلیٹ فارم سے، اس کو فالو کرنے میں کیا دقت ہے؟ آج آپ رجوری پونچھ کا الگ چاند دیکھیں گے، روئیتے کشتواڑ والے الگ دیکھیں گے، ٹھیک ہے جی، بانڈی پورہ والے الگ دیکھیں. تو یہ کیا مذاق ہے؟ یہ مذاق کیا ہے؟ پہلے مجھے بتائیے آپ کے پاس اتنی بصارت کہاں سے آ گئی؟ اور سب سے بڑی بات جو ہے پچھلے 70 سال سے ایک روایت چلی آ رہی ہے کہ ہم اپنے پڑوس دیش کے کیونکہ ہمارا جغرافیائی حالات ان سے نیچرلی ملتے ہیں، ہم ان کے بہت قریب ہیں جغرافیائی طور پر. تو آج کیا راتوں رات کیا بدل گیا؟ یا یہ کہ اوقاف کی انتظامیہ بدل گئی، کچھ اور ہو گیا؟ کیا ہو گیا ایسا کیا ہو گیا کہ آپ کو رات اتنی بصارت؟ اور کل جب ان سے پوچھا کہ وہ کہتے ہیں جی 80 سال سے جو غلطیاں کی وہ دہرائیں گے نہیں. آپ پہلے ان چیزوں کی معافی لو، کہو جی ہم سب غلط کر رہے تھے، ہماری ساری عیدیں، ساری نمازیں، سارے ہمارے جو ہے نا اعتکاف وہ ضائع ہو گئے ہیں. تو ایسا اعلان کرو. اور ایک خاص بات، یہ وہ طبقہ ہے جن نے کل اجلاس بلایا تھا، یہ ایک ہمارا اور ایک طبقہ بڑا بااثر ہے بین الاقوامی سطح پہ، اور نام ہے یعنی جن کو ہم دیوبندی طبقہ کہتے ہیں. میں تو سب کو اہل سنت والجماعت کہتا ہوں. یعنی 2 ہی فرقے ہمارے ہاں، ہمارے شیعہ بھائی ہیں اور وہ بھی مسلمان ہیں ماشاءاللہ، اور یہ بھی. اور یہ لوگ جو ہیں ان کے ساتھ ہاتھ ملانے کو جو کہتے ہیں کہ نکاح ٹوٹ جاتا ہے، نکاح فاسق ہو جاتا ہے، ان کو مسلمانوں کی اس گنتی سے باہر. اور کل ان کو کیا ضرورت پڑ گئی ان کو ساتھ بٹھانے کی؟ کل کیسے بغل گیر ہو رہے تھے؟ پہلے تو اس چیز کی معافی لیں عوام سے کہ جو سٹیجوں پہ چڑھ کے یہ بولتے رہتے ہیں کہ جی وہ جو ہے وہ دیوبندی، وہ ایسے، وہ گستاخ، وہ. تو کل آپ بغل گیر ہو رہے تھے. یار کتنا منافق ہو تم یار، ہے نا؟ تو یہ منافقت ترک کیجئے اور اس طریقے سے اس بھولی بالی جو ہے امت مسلمہ کو بیوقوف مت بنائیے. شکریہ ہمارے ساتھ، بہت بہت شکریہ. تو یہ تھے ہمارے ساتھ یونائٹڈ پیس الائنس موومنٹ کے چیئرمین شمیر شاہد سلیم جی. آپ کی سب پہ کیا رائے ہے؟ ابھی اپنی رائے کمنٹس باکس میں ضرور دیجیے. اسی طرح کی مزید اپڈیٹس کے لیے بنے رہیے ہمیں نیوز کے ساتھ. دیجیے اجازت، میں شاہ نواز.